ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب مجھے عقائد کے بارے میں بہت فکر رہتی ہے، آپ چند عقائد لکھ دیں جو کافی ہوں، میں ان کو یاد کر لوں انشاءاللہ۔ دیکھیں عقائد کے بارے میں ایمان مجمل ایمان مفصل تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، و کتبہ، اللہ کی ساری کتابوں پر، جو کتابیں اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن، جنت جہنم، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اسلام کے 7 بنیادی عقائد ہیں۔ ایمان مفصل آپ کو یاد ہوگا، ایمان مجمل بھی بچپن میں یاد کروایا جاتا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کما ہوا، جیسے اللہ ہیں میں ویسے اللہ کو مانتا ہوں، باسمائہ و صفاتہ، اللہ کے تمام ناموں پر بھی تمام صفات پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ وقبلت جمیع احکامہ، یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ میں اللہ کے سارے احکام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ عمل میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے نا، دل سے یہ عقیدہ ہو کہ یا اللہ آپ کے جتنے احکام ہیں میں سب کو مانتا ہوں، آپ کے رسول کے جتنے احکام ہیں میں سب کو مانتا ہوں، سب کو دل سے لگاتا ہوں۔ اقرار باللسان، یا اللہ میں زبان سے اقرار بھی کر رہا ہوں، دل سے تصدیق بھی کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے عمل میں کوتاہی ہو جائے، لیکن دل سے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کا میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ یا اللہ آپ کے جتنے احکام ہیں سارے برحق ہیں، آپ نے جو حکم دیا ہے سارے ٹھیک ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے سب ٹھیک ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا چاہیے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا چاہیے، یا اللہ میرا اس پر ایمان ہے۔ اور یہ جو 7 عقائد ہیں کہ اللہ آپ کے فرشتے، آپ کے رسول، آپ کی کتابیں، آخرت کا دن، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تقدیر، اچھی بری تقدیر، یا اللہ میں سب پر ایمان لاتا ہوں، یہ بنیادی عقائد ہوں تو بس یہی اسلام کے عقائد ہیں جس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے حق پر ہیں، سارے کے سارے ہدایت کے ستارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے رہنما، رہبر اور قائد ہیں، اور ہم نے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدیٰ، اپنا رہنما، اپنا رہبر ماننا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد ہیں جس پر اہل سنت والجماعت کا پورا مسلک قائم ہے۔ یہ عقائد، اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ یہ وہ بنیادی طور پر فروعی عقائد ہوتے ہیں، اس میں پھر بہت ساری چیزیں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، اس پہ کوئی جنت جہنم کا مدار نہیں ہے، اس میں آپ کسی بھی طرف رہیں، جنت جہنم کا معیار نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ ہوگا تو جنت میں۔ یہ جو بنیادی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ ساری بیسک عقائد ہیں، یہ سب ہم سب مسلمانوں کو پتہ بھی ہونی چاہیے، دل سے اس پہ شرح صدر ہونا یہ ضروری ہے۔ جسم موٹا ہونے والی دوائی کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں جو شرعیہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا انگریڈینٹ تو نہیں ہے جو حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے اور موٹاپے والی دوائی میں شرعی نقطہ نظر سے اس کا کھانا جائز ہے، اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے آپ کے وقتی طور پہ موٹاپا تو آ جائے گا لیکن وہ موٹاپا نقصان دے گا، یا بعض اوقات ایسی دواؤں کے بارے میں ہم نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ اس سے بعض اوقات گردے فیل ہو جاتے ہیں، کبھی اس سے پتھری ہو جاتی ہے، کبھی اور مسائل ہو جاتے ہیں، تو بھائی آپ کو موٹاپے میں آپ کیوں موٹا ہونا چاہتے ہیں؟ آج تو دنیا ساری کوشش میں لگی ہوئی ہے کسی طرح ہم پتلے ہو جائیں، آپ موٹا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ذرا کسی موٹے آدمی سے پوچھیں، وہ جناب پتہ نہیں کتنے گھنٹے تو دوڑتا رہتا ہے، پھر جم جاتا ہے، پھر ورزش کرتا ہے۔ ورزش تو خیر سب کو کرنی چاہیے،
موٹے پتلے کی اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، سب کو ہی فٹ رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو، جو فٹ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے فٹ ہوتے تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام ان سے زیادہ فٹ ہوتے تھے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی، عاجزی سے پناہ مانگی کہ میں کوئی کام نہ کر سکوں، سست ہو جاؤں، کاہلی سے، بخل سے، بزدلی سے، ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو یہ جو موٹاپے والی دوائی ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، جسم کو کتنا نقصان کتنا فائدہ، یہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر بتائیں اس پر عمل کریں، یہی شریعت کا بھی حکم ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، میرا گاؤں میں ایک گھر ہے اور میں کسی اور شہر میں رہتا ہوں ملازمت کے سلسلے میں۔ میرا گاؤں میں ایک شہر ہے اور میں کسی اور شہر میں رہتا ہوں، اور میں نے اپنے گھر میں ایک آدمی کو غریب سمجھ کے چھوڑا ہے، وہ تقریباً 3 سال سے بغیر کرائے کے رہ رہا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ اس نے پہلے سود پر پیسے لیے تھے اور اب تک وہ لوٹا رہا ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ اب میں کیا کروں، وہ گھر میں رہتا رہے یا میں نکال دوں؟ نہیں، اس میں آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ سود لے رہا ہے تو آپ کا تو اس کے ساتھ کوئی سودی لین دین نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے، غریب آدمی ہے، تو آپ اس کو نہ نکالیں، بالکل رہنے دیں۔ ہاں، مناسب موقع پر مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش ان کو ضرور کریں کہ بھائی سود سے بچیں، اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ لیکن آپ کے گھر میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ گناہگار ہو رہے ہوں یا کوئی ایسی بات ہو۔